سکون ایک نعمت ہے جو ایمان پر عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ اسے اسی وقت بخش دیتا ہے۔ تیرا رب تیرا رازق ہے، رب ہی تیرا رازق ہے، پتھر میں بھی کیڑے کو نہیں بھولتا، رازق پر ایمان لا۔ ربوبیت کو شرمسار کرنا کفر نہیں تو کیا ہے؟ خبردار تیری جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ گندگی نے کوے کو نکما کر دیا، ورنہ وہ بھی ایک پرندہ ہے اور باز بھی۔ بیکار مت رہا کرو، کارآمد کام میں مصروف رہا کرو۔ مصروفیت کامیابی اور کامیابی مصروفیت ہے۔ اسلام تو قبول کیا کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ کردار اگرچہ کتنا بلند ہو، ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ، جن بندوں کو تو نے کردار بخشا ہے ان کو ایمان بھی بخش دے۔ کتا ہمیشہ اس وقت آپ کی طرف دوڑے گا جب وہ آپ کو کمزور محسوس کرے گا۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، وہ آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ بڑے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال ہو کہ ان کا اپنا عمل ہی ان کا معاوضہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی بات کا غلط مطلب نہ لو جب تک کہ صحیح مطلب نکالنا ممکن ہو۔ اگر کوئی شخص تم سے دور ہی جا چکا ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان نہ کھولو۔ اور اکثر لوگ ایسے ہیں، جب وہ کچھ خرید نہیں سکتے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ محبتیں قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفس کی اصلاح کے لیے کوشاں رہو، کیونکہ اس معاملے میں صرف کوشش ہی تمہاری مددگار ہو سکتی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو بہترین نفع پاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے، اور اگر تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ ضرورت مند کو کل پر نہ ڈالو، تم نہیں جانتے کہ کل تمہارے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے بغیر حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کچھ برکت نہیں جو مشقت کے بغیر میسر نہ ہو۔ کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ آپ نے فرمایا، اپنے نفس کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرو اور انہیں ان کی بری عادتوں سے روکو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو نرمی اختیار کرو، اور اگر تم اپنی توہین پر رضامند ہو تو سختی اختیار کرو۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹا سمجھو
اور ذلیل گردانو اور حق کو نادانی جانو۔ وہ شخص کتنا برا ہے جو منافقت اور مخالفت رکھتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے اسے برا کہتا ہے، اور اس کا گوشت کھاتا ہے، یعنی اس کی غیبت کرتا ہے۔ اگر بھائی کو نعمت ملتی ہے تو اس سے جل جاتا ہے، اور اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ جاتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا۔ بے شک شیطان کے تمہارے ساتھ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ بد زبان ہو، اس کو پرواہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا اسے کیا کہا جا رہا ہے۔ لڑائی اور بیجا بحث اور تکرار نہ کرو کہ یہ تمہاری ظرافت، عزت اور شخصیت کو ختم کر دے گا، اور حد سے زیادہ مذاق مت کرو کہ لوگ تم پر جری ہو جائیں گے۔ کوئی شخص مومن پر طعن نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ بری حالت سے مرتا ہے۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھاگنا نہیں چاہیے، نہ جنگ کی طرف نہ جنگ سے۔ عقل کو ہر معاملے میں کافی سمجھنا بے عقلی ہے۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی صفائی اور نفاست کا پتہ چلتا ہے، اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں کہنے کے لیے الفاظ کا انتخاب خوب غور و فکر کے ساتھ کیجیے کہ یہی الفاظ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ وقت من چاہا بھی نہیں رکتا تو انچاہا کیسے رکے گا، گزر ہی جائے گا۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ آزمائش اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ اچھے الفاظ بولنا۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ انسان تعلق قائم رکھنا چاہے تو بڑی بڑی باتیں بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب تعلق کھٹکنے لگے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج اور تکلیف ہو۔ کوئی گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کسی دوسرے کی بے عزتی کرنا اور اسے حقیر اور خوار سمجھنا۔ جو رحم دل نہ ہو اس شخص کو تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف جلدی کرتا ہے اور خواہشات نفسانی سے کنارہ کشی کرتا ہے، اور جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف
جلدی کرتا ہے اور حرام چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے بچو، کیونکہ کفر کی اصل حسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی کسی کام کی مشکل تمہیں خوف زدہ کرے تو اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کام کو دوسروں کے سامنے سادہ اور آسان ظاہر کرو، اس طرح خود بخود تمہارے سامنے کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا تمہارے دشمنوں کے دل کی اصلاح کر دے گا، کہ جس کا فائدہ تم کو ہی ملے گا۔ اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، ورنہ اپنے دوست سے دشمنی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، کسی بے چین کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے، آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے وجود میں اس اللہ کے ہونے کے احساس سے خود کو محروم نہ رکھا کرو۔ وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب، اتنا قریب کہ تیری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اگر صاحب علم مل جائے تو جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں تبدیل کرا لو، وہ دینے والا خوش ہوگا، کیونکہ اسے دینے پر ہی معمور کیا گیا ہے۔ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنا ہی خدمت ہے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا، وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ، تو نے مجھے پسند کر لیا۔ راستہ سچا نہیں ہوتا، بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ نے جس ملک، جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا ہے، اسی دور، اسی ملک اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنا وقت رکھتا ہے۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔ آپ سب کو میری یہ نصیحت ہے کہ اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ دشمن کی اصل قوت دوستوں کی جدائی میں ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کمال کیا ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے
تو آپ باقی نعمتوں کا شکر ادا کر لو۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو، نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لایا ہو، اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ نے بعض بے چین روحیں پیدا کی ہیں جو ہر وقت اللہ کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ آپ اللہ کو یاد کرو، آپ کے ذہن میں سکون آ جائے گا۔ اب دوسروں کو نہیں آ رہا تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، آپ پہلے اپنے سکون کی تلاش کریں۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو موجودہ زندگی نہیں پسند وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ جس سے ملت ایک ہو جائے۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔ جس نے اللہ کا راز دریافت کر لیا اس نے یہی کہا کہ اس کی معرفت یہی ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے مقرب بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ خدا کے راستوں کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے وہ فلاح پا گئے۔ بہت سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے مگر وہ لکھ رہے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، حفاظت سے رکھو تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس شخص کا کیا گلہ کرنا جو اپنا ہے، اور جو اپنا نہیں اس کا کیا گلہ کرنا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ ہم لوگ اسی سائل کو جھڑک دیتے ہیں جسے ہم دیتے کچھ نہیں۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اگر بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارا نہ کر سکے تو آپ کے پاس عقل مندی کیا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں ہر شخص اگر پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو وہ اپنی اصلاح سے کب فارغ رہ سکتا ہے؟ اگر تو خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں تو تو کہیں کا نہیں، کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے دوست، تو اللہ کا پابند ہے
جو بوئے اس کے لیے بو، نفس چور ہے اس کے کام میں نہ لگ، لاکھوں عقلیں بھی اللہ کے ارادے کے آگے بیکار ہیں۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کے پاس صرف جھگڑا ہے۔ زندگی اللہ سے ملی ہے، اللہ کے لیے استعمال کریں۔ دولت اللہ سے ملی ہے، اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ اللہ کے نیک بندے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے سوا کسی بھی چیز کے مطلق طلبگار نہیں۔ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، شکوے کا نام تک نہیں لیتے۔ جب تک کوئی اپنا ماحول نہیں بدلتا یا جب تک اللہ کسی کا ماحول نہیں بدلتا، کوئی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی کوئی شخص کسی کے نزدیک کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا رہنے بھی نہیں دیتا۔ غوث قطب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کسی نے پوچھا، وہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا، ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے۔ جو کام صرف نام و نمود ہی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور یہ فطرت کی اٹل حقیقت ہے، اور ایسا ازلی اور ابدی دستور ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک سا وقت کبھی رہ نہیں سکتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار مخلوق میں سے کسی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دیتا، اگرچہ پتھر کے اندر کا کیڑا ہو۔ اگرچہ قلم خشک ہو چکی، پھر بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے بلند و پست کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو بزرگ نہیں بنایا تو بزرگ مت بنو، جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی، اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی خود سے نبی بن جائے یا اپنے آپ کو ولی کہے لیکن اس کو تعریف کے بجائے لعنت ملتی ہے، اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ محبت مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا، تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
آپ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا کا 2 دن کے لیے با اختیار بنا دیا جائے، اس دنیا کا امیر بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرو، تو 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ویسا کا ویسا واپس کر دینا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ جنہیں راستے میں ساتھی نہیں ملتا، ان کے سفر کا خیال ہی ساتھی ہے، سفر کا ذوق ہی ان کا ساتھی ہے، سفر کی لذت ہی ان کا ساتھی ہے، ان کا ساتھی عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا، موت کی صورت تیری اپنی صورت ہے کہ یہ تیری صورت جو خوبصورت ہے، اس کا نام میت ہے، اور اسی خوبصورت کا نام بدل جائے گا اور میت کہلائے گا۔ فنا کی محبت دل سے نکال دو تاکہ آپ کو بقا کا سبق ملے۔ فانی کی محبت فنا کر دیتی ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا، اور چاہے جانے کتنی تمنا، یہ سب چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے عطا ہوگا۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ جن کے دل پر اللہ نے تالا لگا دیا ہو، انہیں دن کا سورج بھی کسی اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ کا ذکر جب دل کی دھڑکن بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ جسم ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی، لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جسے جتنا زیادہ لوگ توڑتے ہیں، اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے ہی نظر آتا ہے۔ شفاف ہو گئیں سبھی اونچی حویلیاں، ایک جھوپڑی کی چھت نہ رہی بارشوں کے بعد۔ سب سے برا وقت انسانی حیات کا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دلیل سے نفرت کرنے لگیں۔ انصاف کا قیام اسی معاشرے میں ممکن ہو سکتا ہے جس معاشرے کے لوگ قدرتی صلاحیتوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ عبادتیں قبول ہو یا نہ ہو، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگوں نے محبت کرنا سیکھی، محبت پانا سیکھی، ہائے افسوس انہوں نے خود محبت ہونا نہیں سیکھا۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے، اور یقین ایسا الاؤ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئے لیکن آپ کے اور اللہ کے درمیان نزدیکی رابطہ برقرار نہیں ہو پایا ہے، تو آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں
مگر ابھی ایمان آپ کے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پایا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے۔ شوق اور خواہشات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے؟ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مصیبت تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں خدا سے دور کر دے وہ سزا ہے۔